الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذویل احترام و حاضرین و حاضرات جشن غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ کاشمیرہ کے علاقے میں حضور غوثیت مآب سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بزم منعقد کی گئی، جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کرم دونوں جہاں میں ہم پر جاری و ساری رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ تخلیق انسانی کے حوالے سے فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو تاکیدیں لقد کے ذریعے، لام بھی تاکید کا اور قد بھی تاکید کا، اس کے ذریعے میرے کریم نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، زمین بھی اس نے پیدا کی، آسمان بھی اس نے پیدا کیا، چاند و سورج کا بھی وہی خالق ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء
اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اگر کسی کو اچھی صورت میں اس نے پیدا کیا تو اس کے لیے اپنی مخلوق میں سے انسان کا انتخاب فرمایا، اور فرمایا ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ پتہ چلا ہر چیز تو اس نے پیدا کی، لیکن جو حسن اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، جو خوبیاں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، وہ خوبی کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، وہ سب محتاج نظر آتے ہیں۔ ان کی سچویشن یہ ہے، کوئی پانی دے تو ان کی پرورش ہوتی ہے، کوئی دیکھ بھال کرے تب ان کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ خود سے کہیں جا نہیں سکتے، ایک درخت چل کر کہیں نہیں جا سکتا، ایک پتھر چل کر کہیں نہیں جا سکتا، ساری مخلوق آپ کو محتاج نظر آئے گی، لیکن انسان کو اللہ نے مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ چل بھی رہا ہے، وہ بیٹھ بھی رہا ہے، وہ کھا بھی رہا ہے، بلکہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو دریافت بھی کر لیتا ہے، اور انسان ہی ہے جس سے قیامت میں اللہ حساب لے گا، اور اچھے اعمال کی بنیاد پر جنت اور برے اعمال کی بنیاد پر اللہ نہ کرے جہنم عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ باقی مخلوق تو محتاج ہے، لیکن اے انسان تجھے اختیار دیا گیا تھا، اس لیے تجھے سلیکشن اس چیز کا کرنا چاہیے جس چیز کو ہم نے پسند کی تھی۔ اگر تو اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا، برے کام کرے گا جہنم کا حقدار ہوگا۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا۔ جانوروں کا حساب قیامت میں نہیں ہوگا، زمین کا حساب قیامت میں نہیں ہوگا، پتھر اور درخت کا حساب قیامت میں نہیں ہوگا، لیکن انسان کا حساب قیامت میں اللہ لے گا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اور اختیار دینے کا استعمال اس نے صحیح کام پر کیا ہے یا غلط کام پر، یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اچھے کام اور برے کام کے حوالے سے بھی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو ہدایت عطا فرمائی، راستہ بتایا، نشاندہی فرمائی، اور پھر انسان کو پاور دیا اور اختیار دیا۔ اے انسان، اب تو کس کو اختیار کرتا ہے؟ اچھی چیز کو اختیار کرتا ہے یا بری چیز کو اختیار کرتا ہے؟ اچھی چیز کے فائدے یہ ہیں، بری چیز کے نقصان یہ ہیں۔ اگر تو یہ کرے گا تو اللہ کی دائمی نعمت کا حقدار ہوگا، اور اگر تو یہ نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے فرمان کے خلاف کرنے کے عوض کے اندر دوزخ کا تو ایندھن بن جائے گا۔ اب آپ سوچیں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اے میرے کریم، جس انسان کو تو نے اچھی صورت میں پیدا کیا، اس انسان کو اچھی صورت میں پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مخلوق تو سب تیری ہیں، زمین کو تو نے پیدا کیا، آسمان کو تو نے پیدا کیا، چاند و سورج کو تو نے پیدا کیا، سب کو تو نے پیدا کیا، لیکن انسان کے حوالے سے احسن تقویم کا لفظ جو تو نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، تو اے میرے کریم، اس انسان سے تجھے اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی انسیت کیوں ہے کہ اسے تو نے اچھی صورت میں پیدا کیا؟ تو جواب ملے گا، اے نادان، میرا محبوب انسان ہی میں جلوہ گر ہونے والا ہے، اور انسان ہی کے لبادے میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاج خلافت انسان ہی کے سر پر رکھا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، موجودہ دور کی سچویشن کو دیکھیں، انسانوں کی پوزیشن کو دیکھیں، اور انسانوں میں امت مسلمہ کی پوزیشن کو دیکھیں، اور زوال کی پگڈنڈی کے مسافر کی زندگی کا جائزہ لیں۔ وہی انسان کل تک جس کا مقام عرفہ و اعلیٰ تھا، وہی انسان جس کی قسمت کی جس کی عجیب سچویشن تھی، جو عظمت کا اپنے آپ کو راز
عظمت کے راز اس کے نمایاں ہو رہے تھے، آج وہی انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ چند ٹکے کے عوض کے اندر آج انسان کی بولی لگ جاتی ہے، انسان بکتا ہوا نظر آتا ہے، انسان کا خون کیا جا رہا ہے، انسان کی آبرو سے کھیلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کل تک جس انسان کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ تھا، آج انسان کی ویلیو کیوں گھٹ رہی ہے؟ آج انسان تباہی کے دہانے پر کیوں ہے؟ آج انسان مصیبتوں میں گرفتار کیوں ہے؟ آج انسان اضطراب کی کیفیت سے دوچار کیوں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے تو انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرے، اسٹیٹس کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ آج اگر اس کے پاس کچھ کم اسٹیٹس ہے تو محنت کر کے اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ انسان اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی بجائے ایسے راستے پر چل پڑے جس کی بنیاد پر وہ گر جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے تجارت کرنے والا انسان ڈے بائی ڈے ترقی کرنا چاہتا ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا انسان ڈے بائی ڈے ترقی کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنے والا انسان ڈے بائی ڈے ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے اچھی صورت میں انسان کو پیدا کیا، لیکن انسان اپنے مقام کو نہ سمجھ سکا، اپنے مرتبے کو نہ سمجھ سکا، اپنی عظمت کو نہ سمجھ سکا۔ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو جانتے ہیں قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ نے ساری کائنات کو، ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا کن، ہو جا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے انسان کا مقام، یہ ہے انسان کا مرتبہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں یہ ساری کائنات ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین کے اندر موجود خزانے بھی ہیں، چاند و سورج بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ان سب سے پوچھو تم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو سب کی تخلیق کا مقصد قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ پروردگار جل جلالہ زمین کو انسان کے لیے پیدا کیا، چاند کو انسان کے لیے پیدا کیا، سورج کو انسان کے لیے پیدا کیا، زمین میں موجود خزانے کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ وہی اسی کا ارشاد ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ اکبر، جو کچھ زمین کے اندر ہے اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا گیا۔ زمین بھی انسان کے لیے، آسمان بھی انسان کے لیے، چاند بھی انسان کے لیے، سورج بھی انسان کے لیے، آب و ہوا بھی انسان کے لیے، سب کو اللہ نے پیدا کیا انسان کی خدمت کے لیے۔ لیکن جب پوچھا جائے اے اللہ تو نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا تو جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو، اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پتا چلا انسان زمین کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان آسمان کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان دنیاوی چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ انسان خدا کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی فرما برداری کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب جب انسان اپنی حقیقت کو بھولتا رہا، اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کرتا رہا، تب تب انسان زوال پذیر ہوا۔ جب انسان کے سامنے یہ راز افشاں ہو گیا کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو جب وہ پورا کرنے لگا تو اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی، اللہ نے اسے وقار عطا فرمایا، اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ نے موت اور زندگی دونوں پیدا فرمائی۔ پہلے زندگی کو پیدا نہیں فرمایا، پہلے اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، پھر اللہ عز و جل نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس میں دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم مردہ تھے۔ پتا چلا زندگی سے پہلے اللہ نے موت کو پیدا فرمایا،
پھر اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اب یہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان جس کو مولا رزق دیتا ہے، جس کو مولا پالتا ہے، جس کی خدمت کے لیے زمین ہے، جس کے لیے چاند و سورج پیدا کیا، جس کو پروان چڑھاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی شکل گیری ہوتی ہے، اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شکم مادر سے زمین پر جلوہ گر ہوتا ہے. مولا اس کی پرورش فرماتا ہے، اس کا پالن ہار حقیقی ہے. یہی بچہ بچے سے پھر بڑا ہوتا ہے، بڑے سے پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ ضعیفی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد موت کی وادیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اے میرے کریم، جب تجھے مارنا ہی تھا تو تو نے پیدا کیوں کیا؟ اسے اتنا کھلایا کیوں؟ اسے اتنا پلایا کیوں؟ اسے اتنی زندگی کیوں دی؟ تو جواب ملے گا، نادان تو نہیں جانتا، میں نے اچھی صورت میں انسان کو پیدا کیا ہے. تو یہ بھی تجھے بتا دیا جائے کہ موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے اس فلسفے کو اجاگر کر رہا ہوں تاکہ ہم سب اپنی تخلیق کے مقصد کی طرف توجہ دے سکیں اور موت اور زندگی کے فلسفے کے بارے میں سوچ سکیں. اللہ اکبر. قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ میرے کریم نے فرمایا کہ زندگی اور موت ہم نے اس لیے پیدا کی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے. سب سے اچھے عمل کے لیے موت اور زندگی کی تخلیق ہوئی. آج احسن عمل تو بہت دور کی بات ہے، حسن عمل کا بھی یہاں لالے پڑے ہوئے. احسن عمل اس لیے کہ سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی انسان سے احسن عمل کی اللہ عز و جل نے احسن عمل کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا. اب ہم دیکھیں جس زمین کے اوپر رہ کر ہمیں سب سے اچھے اعمال کرنے چاہیے تھے، آج اسی زمین پر ہمارے عمل کیسے ہیں؟ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمارا ضمیر جواب دے گا، ہمارا وجود جواب دے گا، ہماری صبح جواب دے گی، ہماری شام جواب دے گی، ہماری رات کی تنہائی جواب دے گی، ہمارا دن کا اجالا جواب دے گا، اور ہماری خلوت و جلوت ہمارے اعمال پر گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے احسن عمل کے لیے انسان کو پیدا فرمایا. سب سے اچھا عمل اللہ ہم حیران ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر ایک بگڑ جاتا ہے تو اس ایک بگڑے ہوئے کو سنوارنے کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں. باپ بھی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا سدھر جائے، ماں بھی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا سدھر جائے، بھائی بھی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا سدھر جائے، علماء بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص سدھر جائے. لیکن ہوتا یہ ہے ہزارہ کاوشوں کے بعد ایک بستی میں ایک بد کردار اگر ہو گیا، ایک شرابی ہو گیا، ایک زانی ہو گیا، سب مل کر سدھارنے کی کوشش کریں، شاید کبھی سدھر بھی جائے، ورنہ سدھرتے نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، ہم دعوت تو دیتے ہیں، ہم محنت و مشقت تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے قول کے اندر، ہماری دعوت کے اندر وہ اثر انگیزی نہیں ہے. لیکن اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری بستی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، محلے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، شہر بگڑا ہوا ہوتا ہے، افراد بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، قبیلہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو سدھارنے کے لیے ایک بندہ کافی ہو جایا کرتا ہے. ایک کو سدھارنے کے لیے انیک کافی نہیں ہوتے، اور انیک کو سدھارنے کے لیے ایک کافی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ غریب نواز کی زندگی دیکھو اور غوث پاک کی زندگی دیکھو، ملک کو سدھارنے کے لیے تنہا غوث بھی کافی ہیں، تنہا خواجہ اعظم بھی کافی نظر آ رہے ہیں.
اس لیے کہ وہ حسن عمل کے پیکر نہیں تھے، وہ احسن عمل کے پیکر تھے، وہ سب سے اچھا عمل کرتے تھے۔ ان کی صبح بھی اچھے کاموں میں ہوتی تھی، ان کی شام بھی اچھے کاموں میں ہوتی تھی، ان کی رات بھی اچھے کاموں میں ہوتی تھی، ان کی خلوت و جلوت کا معاملہ نہایت ہی عجیب ہوا کرتا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں ایک عمل کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا جس سے آپ محسوس کر سکیں پوری زندگی میں کیے جانے والے آسن عمل، چاہے وہ آنکھ سے ہو، چاہے وہ کان سے ہو، چاہے وہ پیر سے ہو، ہم اپنے اعضاء کا احتساب کریں تو ہمارے وجود سے آسن عمل کا جلوہ شاید بہت زیادہ نظر نہ آتا ہو، لیکن ایک چیز کے حوالے سے سوچو، میں ایک آسن عمل آپ کو بتاؤں، اللہ کس کے نزدیک اچھا؟ اللہ کے نزدیک اچھا، اللہ کے نزدیک وہ عمل اچھا، اور اللہ آسن چیز کو پسند فرماتا ہے، آسن عمل کو پسند فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس کریم سے پوچھو، مولا تو نے زبان عطا فرمائی، 32 دانتوں کے پہرے لگا دیے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے فرمایا من سمت فقد نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی نجات کا ذمہ لیتا ہوں۔ 32 دانتوں کے درمیان زبان، اسی زبان سے زندگی بھر کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والا انسان سچے دل سے ایک بار کلمہ پڑھ لے تو جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے۔ پورا دن صبح ہوتے ہی پورا وجود زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہے، سلامت رہنا، پھسلنا نہیں۔ اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو گڑبڑ کرے گی تو ہم مارے جائیں گے۔ زبان، آدمی زبان سے گالی دیتا ہے، کوئی زبان کو مارنے نہیں دوڑتا۔ گالی زبان سے دی، مکہ پیٹھ پر پڑا، چہرے پہ تماچا پڑا، غلطی زبان نے کی، وجود پریشانیوں کا شکار ہوا۔ زبان بہت اہم ہے، کیسے استعمال کیا جائے؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ میرے کریم، اچھی بات کون سی ہے؟ ہم تو اچھی بات کہتے رہتے ہیں، لیکن ذرا تو خود بتا کہ تیرے نزدیک آسن جملہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر بات تیرے نزدیک کون سی ہے؟ تو اس کریم نے ارشاد فرمایا اے آسن صورت میں پیدا ہونے والے بندے، مجھے آسن عمل پسند ہے، اور اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ آسن قول کون سا ہے، آسن جملہ کون سا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ پتا چلا اگر کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو میرے پروردگار جل جلالہ کو انسان کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ سارے جملوں سے زیادہ پسند نظر آتا ہے۔ یہ سب سے آسن قول ہے، سب سے بہتر قول ہے۔ سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، کوئی پکچر کے لیے بلا رہا ہے، کوئی بدکاری کے لیے بلا رہا ہے، کوئی گناہوں کے لیے بلا رہا ہے، کوئی عیاشیوں کے لیے بلا رہا ہے۔ اب اچھائیوں کی طرف بلانے والے نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اب زندگی کا جائزہ لیں اور انسانوں کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے غور کریں۔ یہی انسان جس کو پروردگار نے آسن تقویم کے ساتھ پیدا فرمایا، آج وہی انسان زمین پر مارا مارا پھر رہا ہے، مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایک سوچ مسلمان کی بنی، ایک فکر مسلمان کی بنی، اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے غربت کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، افلاس کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، آلام و مصائب اس لیے ہیں کہ ہم غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اقتدار کی کرسی سے محروم ہیں۔ میں کہتا
ہوں آج کی غربت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور کی غربت جیسی نہیں ہے. صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو, غربت کی چکی میں پیسے جانے والے حضرت ابو ذر کی زندگی کا جائزہ لو, حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا جائزہ لو. اللہ اکبر, اللہ کے رسول کے وہ جانثار صحابہ کس طریقے سے بھوک برداشت کرتے تھے. پہننے کے پوزیشن یہ تھی, ایک ہی چادر تھی جسے وہ اوڑھا کرتے تھے, بدن کو ڈھانک لیا کرتے تھے. آپ ذرا سوچو, غربت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی کھجوریں لٹکا کر چلا جائے تو ان کھجوروں کو توڑ کر کے ان کھجوروں کے خوشے میں سے کھا لیا کرتے تھے. غربت کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. توجہ چاہوں گا, غربت کا عالم یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام جب شہید ہوتے ہیں اور خود سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب ابن عمیر کو ایک ہی قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو کفن اتنا بڑا نہیں تھا کہ دونوں کے پورے وجود کو ڈھانکا جا سکے. اللہ اکبر, کچھ جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخر گھاس ڈالنے کا حکم دے دیا اور اس طرح سے بدن چھپایا. یہ غربت کی زندگی تھی, یہ غربت کا معاملہ تھا. لیکن مجھے بتاؤ, کیا اس غربت کے باوجود وہ زمانے کے اندر معزز نہیں تھے؟ کیا اس غربت کے باوجود سوسائٹی میں ان کا مقام نہیں تھا؟ کیا اس غربت کے باوجود معاشرے کے اندر ان کے جیسا تابندہ ستارہ کوئی تھا؟ کیا اس غربت کے باوجود معاشرے میں کوئی ان کے جیسا صاف ستھرا تھا؟ نہیں. تو پتا چلا انسان غریب بھلے ہو لیکن اگر کردار کا دھنی ہے تو اس سے بڑا مالدار کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غربت کی چکی میں پیسے جانے کے باوجود اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا, اس کے آفاقی نظام کو پھیلایا, اس کی حقانیت کو پھیلایا اور دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن مومن سینے میں ایمان کی بنیاد پر غریب نہیں ہوا کرتا. ایسا سرمایہ اس کے پاس ہے جس کے بلبوتے پر اللہ اسے جنت کا محل عطا فرما دے گا. آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب سوسائٹی کا جائزہ لو, معاشرے کا جائزہ لو. خدا کی قسم, اللہ کے جتنے بھی اولیاء اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے, کسی کا محل نہیں ملے گا, کسی کی عالی شان آپ کو کوٹھی نہیں ملے گی, کسی کی زندگی کے اندر شاہی زندگی نہیں ملے گی. عالم یہ ہے, درویشی ہے, پیوند والا لباس ہے. اللہ اکبر, ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن کسی بادشاہ وقت کی طاقت نہیں ہے کہ ان کی نظروں سے نظریں ملا سکے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت بھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اسی اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر آ کر اپنی مرادیں پا کر کے جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو پیدا فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو جس شان سے اللہ نے اچھی صورت کے اندر انسان کو پیدا فرمایا وہ اللہ والے اس فلسفے کو سمجھ کر اچھی صورت میں اچھے عمل کے اندر جینا بھی پسند کرتے تھے اور مرنا بھی پسند کیا کرتے تھے. ہماری تباہی کی وجہ یہ ہے کہ سوچ بدل گئی, افکار و نظریات بدل گئے, خیالات بدل گئے. حرام کماؤ لیکن سرمایہ ہونا چاہیے, عزت چاہیے مغربی تہذیب کے اندر, شہرت ملے گی اسلام سے فاصلہ بڑھانے کی بنیاد پر. افسوس, 100,000 افسوس. کہاں جا رہا ہے معاشرہ, کہاں جا رہی ہے سوسائٹی, کس طرف ہم نے اپنے قدم کو بڑھا دیا. جس انسان کو اللہ نے اچھی صورت میں پیدا کیا, آج وہی انسان اچھے اعمال نہ کرنے کی بنیاد پر سب سے نچلے طبقے کے اندر اور سب سے نیچے گرتا ہوا جا رہا ہے. قرآن نے یہی تو کہا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جس کو اللہ نے احسن صورت میں پیدا کیا اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نیچی سے نیچی جگہ میں پھیر دیا. اے میرے مولا,
جب تو نے پیدا ہی اچھی صورت میں کیا تو نیچی سی نیچی جگہ میں پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں دو قول مفسرین کے ملتے ہیں. ایک تو بڑھاپے کے حوالے سے ہے کہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور ایک قول مفسرین کا یہ ملتا ہے کہ برے کاموں کی بنیاد پر، غلط حرکات کی بنیاد پر، بد عقیدگی اور بے عملی کی بنیاد پر پھر وہی انسان جو بہت اونچے مقام پر تھا اسے اللہ نے پھر سب سے نچلے طبقے کے اندر ڈال دیا. میں آپ کو بہت واضح مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ایک شخص ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے، آہو بھگت ہو رہی ہے، رسپیکٹ ہو رہا ہے، گلہائے عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، لیکن وہی شخص اتنے اونچے مقام پر بیٹھ کر کے کوئی غلط کام کر بیٹھے تو غلط کام کی بنیاد پر جسے پھولوں کا ہار پہنایا گیا تو اسے جوتے کا ہار پہنایا جاتا ہے. انسان وہی ہے، بدلا نہیں ہے انسان. اس کی عادت بدلی، عزت چلی گئی. اس کی عادت بدلی، مقام چلا گیا. اس کی عادت بدلی، مرتبے سے نیچے گرا دیا گیا. آج کے مسلمانوں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، جب ہمارے اعمال اچھے تھے تو زمین ہمارے پیروں کے نیچے تھی، اقتدار پر ہم تھے، اور جب سے ہماری عادتیں بگڑی ہیں ہمارے حالات بگڑ گئے اور ہم دنیا میں اس وقت زوال پذیر قوم کی حیثیت سے ہیں. بڑا اچھا قول ہے، اسے آج یاد رکھ لو، اسے یاد رکھ لو، اچھی طرح سے یاد رکھ لو. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کبھی گھر بدلتا ہے، توجہ سے سنیں، گھر بدلتا ہے، پریشان ہے، کاروبار بدلتا ہے، روزانہ لباس بدلتا ہے، پریشان ہے، دوست بدلتا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ یہ سب کو بدلتا ہے. کبھی کپڑے بدلتا ہے، کبھی گھر بدلتا ہے، کبھی دوست بدلتا ہے کہ مصیبت دور ہو جائے. لیکن مصیبت جاتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ سب کو بدلنے سے مصیبت نہیں جائے گی جب تک کہ خود کو نہ بدلو. اگر خود کو بدلو گے تو حالات بدل جائیں گے. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، جس کتاب کے ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا. ہم بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں. اللہ نہ کرے سوسائٹی کا کوئی نوجوان شراب کے نشے کا عادی ہو، اور یہ ہمارے علماء جلوہ گر ہیں، ان میں سے کوئی عالم اس بچے کے پیچھے محنت کریں اور اس سے شراب کی لت اس سے چھڑا دیں. وہ شراب چھوڑ دیا. جب شراب پیتا تھا تو ہر باپ اپنے بیٹے سے کہتا تھا اس سے دوستی مت کرنا. جب شراب پیتا تھا کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا. جب شراب پیتا تھا سوسائٹی کا ہر معزز اس سے ڈسٹینس مینٹین کرتا تھا. مولانا کی محنت سے اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. وہ راہ راست پر آ گیا، توبہ کی اور اپنے آپ کو ایسا چینج کیا کہ اب صف اول کے اندر نماز کے اندر نظر آتا ہے، تلاوت کرتا نظر آتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے، حج کے لیے جانے کے جذبہ اس کے اندر نظر آتا ہے. بالکل پاکیزہ سیرت و صورت کا مالک بن گیا. اب آپ دیکھیں وہی جس سے کل تک نفرت ہوتی تھی آج اس سے دنیا محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش میرا بیٹا بھی اس کے جیسا نمازی بن جائے، اس کے جیسا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے. پتا چلا وہ بدل گیا تو حالات بدل گئے. مسلمانوں تم بھی بدل جاؤ، حالات بدل جائیں گے، بدل جائیں گے حالات. لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں، صرف خود کو نہیں بدلنا چاہتے. خود ہی کو بدلنا نہیں چاہتے. اور قرآن نے آغاز ہی یہیں سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
ہم چاہتے ہیں بیٹا نمازی ہو لیکن ہم بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی پرہیزگار رہے لیکن خود کی پوزیشن دیکھ لیں. اندازہ لگاؤ, سوچو اور غور کرو کہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے, کہاں سے ہمیں ابتدا کرنی ہے. سیلف, اپنی ذات سے, اپنے وجود سے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ, وہ اللہ کے برگزیدہ بندے, وہ اللہ کے عظیم بندے جو نہ کھائیں تو مولا قسمیں دے دے کر کے کھلائے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ شان میرے غوث کی. ایک بچہ نہ کھائے تو ماں کھلاتی ہے, میرے غوث نہ کھائے تو خدا قسمیں دے کر کے کھلاتا ہے. کتنا اونچا مقام ہے غوث پاک کا. 11 سال تک برج میں رہنے کے بعد آپ نے نہیں کھایا, مولا نے قسمیں دے دے کر کے کھلایا. یہ شان میرے غوث کی. اندازہ لگائیں. سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے ماننے والوں کو پیغام دیتے ہیں, اپنی الفت کے چراغ سینے میں روشن کرنے والوں کو پیغام دیتے ہیں. اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں, دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ذلت کو پسند کرے, ہر کوئی عزت کو پسند کرتا ہے. لیکن سنو, دنیا کے انسان کی اور دنیا کی محبت میں گرفتار انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے میں فلاں سیٹھ کے سامنے معزز بن جاؤں, فلاں سرمایہ دار کے سامنے معزز بن جاؤں, فلاں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے کے سامنے معزز بن جاؤں. اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی ہے دنیا کچھ بھی ہمیں سمجھتی ہو, ہم اللہ کی نظر میں گرنا نہیں چاہتے. وہ ہمیشہ فکر کرتے ہیں تو ایک ہی بات کی کہ اللہ کے نزدیک عزت والے لکھ دیے جائیں اور اللہ کے نزدیک عزت والے بن جائیں. سوچئے آپ, ان کی نظر ہمیشہ اللہ کی طرف رہتی, اس کی خوشی کی طرف رہتی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی طرف رہتی. تو جانتے ہیں آپ, شکم مادر سے غوث پاک ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے. پہلی رمضان ہے, شریعت کے احکام جاری نہیں ہوئے, ابھی مکلف نہیں ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ پہلی رمضان کو غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں عبد القادر نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیا, اس سے لگتا ہے کہ چاند ہو چکا ہے. نماز اپنی جگہ افضل ہے, بالکل افضل, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن نماز کی افادیت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. غوث پاک پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے جاتے, روزہ کیوں رکھا, روزہ کیوں رکھا انہوں نے؟ تو سنو, قرآن روزے کی افادیت کو اجاگر کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. غوث پاک ولادت کے وقت روزہ رکھ کر یہ بتا رہے ہیں تقوی اسے میں اختیار کر رہا ہوں اس لیے کہ یہی وہ عمل ہے کہ میرے رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا
وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ آج اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کیا اللہ سے ڈرتے ہو؟ اگر یہ کوشچن میں کروں کہ کیا اللہ کا ڈر دل کے اندر ہے، تو مجمع کا کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جو یہ کہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہر کوئی یہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ نماز چھوڑتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ عیاشیاں کرتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ بیئر بار میں جاتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ شراب اور زنا کی طرف بڑھتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ان برائیوں کی طرف نہیں جاتا۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں ڈرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ آپ جب اس کو سمجھ جائیں گے تو متقی کسے کہتے ہیں یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ڈرنا اللہ سے، کس طریقے سے ڈرنا؟ ایک بندے کے دل میں تمنا ہے کہ میں گناہ کروں، گناہ کے جذبات ہیں، گناہ کی تڑپ ہے، گناہ کی تمنا ہے، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ اتنا مال نہیں، نہ اتنی اچھی صحت ہے کہ وہ گناہ کر سکے، اس لیے وہ سوچتا ہے یار میں گناہ کیسے کروں، جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں گناہ کیسے کروں گا، اس وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہے، تو اس بچنے پر اسے ثواب ملے گا، لیکن متقی اسے نہیں کہا جائے گا۔ ایک بندہ سوسائٹی میں عزت والا ہے، مقام والا ہے، دولت والا ہے، شہرت والا ہے، اس کے دل میں تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں میں گناہ کروں، میں گناہ کروں، اس کے پاس گناہ کے لیے قوت بھی موجود ہے، سرمایہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سوچتا ہے اگر میں نے گناہ کیا اور سوسائٹی کے لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میری عزت چلی جائے گی، اس وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہے کہ میری عزت کے لالے پڑ جائیں گے، تو گناہ کرنا تو چاہتا ہے لیکن دنیا کے انسانوں کی عزت کی، دنیا کے انسانوں کے خوف کی بنیاد پر وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس بچنے پر اسے ثواب تو ملے گا لیکن متقی نہیں کہا جائے گا۔ لیکن گھر کی تنہائی ہے، گناہ آواز دے رہا ہے، دولت موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بندہ صرف اس لیے گناہ سے بچ رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پالن ہار حقیقی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ڈر کی بنیاد پر وہ اپنے وجود کو گناہوں سے روکتا ہے، تو میرا کریم فرماتا ہے اب گھبرا نہیں، تم متقیوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، اب تیرا عالم یہ ہے تیرا کام بگڑے گا نہیں، ہم تیرے سارے کام کو آسان کر دیا کریں۔ سنو، اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لو، اللہ والوں کی صبح و شام کا جائزہ لو۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان نے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی، عبد القادر تم پر نمازیں معاف۔ اگر آج مسلمانوں کو کہیں کوئی آسمان پہ اڑتا ہوا کہہ دے تو خوشیاں منائیں کہ چلو چھٹی مل گئی، لیکن وہ ولی کامل تھے، سوچتے ہیں جب نبی پر معاف نہیں تو عبد القادر پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جل گیا وہ تخت، لیکن شیطان اپنا حربہ نہیں چھوڑتا، برجستہ کہتا ہے عبد القادر آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ پھر غوث پاک کا تقوی جواب دیتا ہے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے، میرے کریم کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے۔ جس کی نظر ہمیشہ اللہ کی خوشنودی پر ہو اس کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت غور سے اس واقعے کو سنیں اور دل کے اندر اس کو جگہ دیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، انہوں نے دیکھا قبر سے ایک مردہ باہر ہے اور ہتکڑیاں اور زنجیریں لگی ہوئی ہیں اور کوئی اسے گھسیٹ رہا ہے۔ وہ مردہ جو قبر سے نکلا ہوا ہے وہ کہتا ہے کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ آواز آتی ہے تو نماز پڑھتا تھا۔
پھر وہ کہتا ہے کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ جواب دیا جاتا ہے تو روزے بھی رکھتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ہتکڑیاں اور یہ عذاب کیوں؟ کھینچنے والا جواب دیتا ہے سن، تو رات کی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، انسانوں کے سامنے عابد تھا اور تنہائی میں تو شیطانی کام کیا کرتا تھا، یہ اس کی تجھے سزا ہے۔ آج مسلمانوں کے شبستانوں کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے اور نہ جانے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کیا کر رہا ہے، انسان سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی باخبر نہیں ہے۔ ہر برائی کرنے والا، ہر تنہائی میں گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے باخبر ہے، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں خدا سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں قرآن کی یہ آیت ہوتی ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا نہیں جانتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ جس نے پیدا کیا وہ باریک سے باریک نظر رکھنے والا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ کہاں جا کر کے گناہ کرو گے؟ کس خطے میں جا کر کے بربادی کو دعوت دو گے؟ آج مسلمان تباہ نہ ہوتا، برباد نہ ہوتا، اس کریم نے بن مانگے ہمیں اچھی زندگی تو عطا فرمائی تھی، لیکن ہمارے کرداروں کی بنیاد پر اور غلط راستے کی بنیاد پر آج تباہی کے دانے پر پہنچ گئے۔ اس لیے میرے کریم نے واضح بھی فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ مگر وہ جو ایمان لائے وہ نچلی جگہ پر گریں گے نہیں، وہ جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے نہ منقطع ہونے والا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اجر غیر ممنون، غیر ممنون، نہ منقطع ہونے والا، ایسا بدلہ اللہ نے رکھا ہے، کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں، یہ بدلہ کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں، ایسا اجر اللہ نے رکھا ہے کہ یہ اجر کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جوان جوانی میں نیکی کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ جوان تھا، عیاشی کرنے کی بجائے یہ سارے کام اس نے کیے، اب وہ بڑھاپے پر پہنچا، اب اتنی طاقت نہیں کہ چل کر کے مخلوق خدا کی خدمت کر سکے، دین کا کام کر سکے، تو میرا کریم فرماتا ہے اس کے لیے اجر منقطع نہیں ہوگا۔ کس اعتبار سے؟ کہ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے وہ صرف فرض ہی ادا کرے نا، تو مولا فرشتوں سے پوچھے گا میرے فرشتوں بتاؤ یہ جوانی میں کیا کر رہا تھا؟ فرشتے جواب دیں گے جوانی میں بہت عبادت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تیرے محبوب کی محبت لوگوں کے سینوں میں روشن کرتا تھا۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے، میرے فرشتے سن، یہ بڑھاپے میں صرف سجدے 5 وقت کر رہا ہے، باقی کام نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے نام اعمال میں جوانی کی ساری نیکیاں لکھا کر، اجر منقطع نہیں ہوگا، منقطع نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں رکھی گئی، ایمان اور عمل صالح۔ جس کے پاس یہ 2 سرمائے ہیں وہ پستی کی طرف نہیں گرے گا، یہ 2 سرمائے اسے اٹھائیں گے اور بلندی کی طرف لے جا کر کے پہنچا دیں گے۔ لیکن مغربی دنیا نے انہی 2 چیزوں کو امت مسلمہ سے نکالنے کی کوشش کی، اور شومی قسمت
کہ آج بد عقیدگی کا سیلاب، گستاخوں کا سیلاب معاشرے کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہے. چاہے وہ کالج کی دہلیز ہو، چاہے یونیورسٹی کی دہلیز ہو، چاہے سوسائٹی کے قریب معاشرے کی پوزیشن ہو، ہر جگہ پر بے ایمانوں کا ٹولہ پہنچ کر کے لوگوں کے سینوں سے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو بے عملی کے وہ سیلاب مغربی دنیا نے معاشرے کے اندر ڈال دیا ہے کہ اب صاف کردار کا انسان تلاش کرنا ہو تو یہ بہت مشکل نظر آنے لگ گیا. دو سرمایہ امت مسلمہ کو تباہی کی طرف لے گئے، بربادی کی طرف لے گئے. آؤ سیدنا غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کرو. انہوں نے کیسے انقلاب پیدا کیا، کس طریقے سے انقلاب پیدا کیا، تو آپ دیکھیں گے سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلا انقلابی کام شروع کیا، عمر کتنی تھی؟ 18 سال. انقلابی کام کا آغاز میرے غوث نے فرمایا کیا عمر تھی؟ 18 ایئرز اولڈ، صرف 18 سال. نکلتے ہیں جیلان سے بغداد کی طرف. اس ماں کی عظمتوں کو سلام جس ماں نے اپنے لخت جگر کو سچ بولنے کی نصیحت فرمائی تھی. اس ماں کی عظمتوں پر قربان. مائیں آج بھی ہیں، بہنیں آج بھی ہیں، بچیاں آج بھی ہیں. ذرا دیکھو کیا پڑھتی ہیں وہ، کیا کرتی ہیں وہ، کس کی زندگی پڑھتی ہیں. جتنا وقت آج کی ہماری بچیاں سیریل دیکھنے میں گزارتی ہیں، اگر اتنا ہی وقت ہماری قوم کی بچیاں خاتون جنت کی سیرت پڑھنے میں گزارتی نا تو آج نقشہ بدل چکا ہوتا، حالات بدل چکے ہوتے. لیکن نہیں پڑھتی ہیں وہ. یہی وجہ ہے کہ شادیوں کی تقاریب میں اگر دیکھا جائے تو غیر مردوں سے شیک ہینڈ کرتی نظر آتی ہیں، مصافحہ کرتی نظر آتی ہیں. اور ان مردوں کی غیرت کے اوپر مجھے تعجب اور ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو اپنے دوستوں سے کہتے ہیں ذرا ملیے، یہ ہماری بیگم صاحبہ ہیں. غیرت ختم ہو گئی. لباس دیکھو تو کہیں سے اسلام چھلکتا ہوا نظر نہ آئے. میں تو کبھی کبھی اس خاتون کے حوالے سے پڑھتا ہوں یا سوچتا ہوں تو اس کی عظمت پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایسی مریضہ جو فٹ کی مریضہ ہے، مرگی کی مریضہ ہے، وہ آتی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، دعا فرمائے اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. وہ مریضہ بھی جانتی تھی کہ مصطفیٰ دعا کر دیں گے تقدیر سنور جائے گی. اللہ اکبر. آقائے کریم سے اس نے گزارش کی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اس بچی نے برجستہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور صبر کروں گی لیکن ایک دعا ضرور آپ کریں. میں اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں، میں اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں لیکن ایک دعا ضرور کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فٹ کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اپنے آپ میں نہیں ہوتی ہوں. مجھے پتہ نہیں ہوتا میرا کیا حال ہے. اس وقت مجھے نہیں معلوم میرا سطر کھل جاتا ہے، بے پردگی کی میں شکار ہو جاتی ہوں یا نہیں ہو جاتی مجھے نہیں معلوم. سرکار دعا فرما دیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑے نا تب بھی میں بے پردہ نہ ہوں، تب بھی میں بے پردہ نہ ہوں. سرکار نے دعا فرمائی اور جب وہ عورت گئی تو حضور نے فرمایا جیسے کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے، وہ اسے دیکھ لے. اللہ اللہ، وہ کیسی مقدس خواتین تھیں کہ بیماری میں بھی بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی تھیں. اور آج ہماری قوم کی بچیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی بچیوں پر کرم کی نظر فرمائے، سب پر کرم کی نظر فرمائے. حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے
میں نے جب یہ اخبار کے اندر پڑھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شاید میری بہنیں اگر آج اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ان کا کردار سنور جائے گا, ان کی زندگی سنور جائے گی. جانتے ہیں آپ امریکہ کے ٹوئنز ٹاور پر اٹیک سے پہلے کینیڈا کی ایک نوجوان بچی نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیے اسے 3 سال ہوئے ہوں گے, اور 3 سال کے گزرنے کے بعد امریکہ کے ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہوا تو اس کے غیر مسلم ماں باپ نے اس بچی سے کہا بیٹی تم نے ٹیررسٹ لوگوں کا اسلام قبول کر لیا, ان کا مذہب قبول کر لیا. دیکھو دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو 4000 آدمیوں کو مار دیا اور ٹوئنز ٹاور پر انہوں نے اٹیک کیا. نئی مسلم تھی, 3 سال ہوئے تھے اسلام قبول کیے, لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, پیشانی پر شکن نہیں تھی, کانفیڈنس تھا, اطمینان تھا, اور اسی اطمینان کے ماحول کے اندر اپنے ماں باپ سے کہتی ہے اے میرے والدین میں نے کسی ٹیررسٹ کی زندگی پڑھ کر کے اسلام قبول نہیں کیا ہے. میں تمہیں چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دو کہ سرکار نے کسی جانور پر بھی ظلم کیا ہو میں اسلام چھوڑ دوں گی. میں نے ٹیررسٹ کی زندگی نہیں پڑھی, میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پڑھی ہے. سبحان اللہ. تب یہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. لیکن سیریل دیکھنے والی, ناچ گانے والیوں کی زندگی دیکھنے والیوں کے اندر یہ اطمینان کبھی پیدا نہیں ہو سکتا, یہ سکون کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. میں نے وادی نور کے اندر بھی یہ واقعہ عرض کیا تھا جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں. جانتے ہیں آپ انگلینڈ کی سرزمین پر مال میں کیش کاؤنٹر پر پیدائشی مسلمان بچی وہاں کی تہذیب کے مطابق جینس ٹی شرٹ پہن کر کے وہ وہاں پر موجود تھی. ایک برقع پوش خاتون, نقاب ڈالی ہوئی خاتون سامان لے کر کیش کاؤنٹر پر پہنچتی ہے. جیسے اس نے سامان رکھا کیش کاؤنٹر پر موجود پیدائشی مسلمان بچی برقعے میں اس عورت کو دیکھ کر کے کہتی ہے شاید تم عرب سے آئی ہو, سعودی سے آئی ہو, وہاں تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, اب کیا کریں, ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں کی تہذیب میں زندگی کاٹنی پڑتی ہے, یہاں کے کلچر کو اپنانا پڑتا ہے, ہم بھی وہاں ہوتے تو ہم بھی تمہاری طرح برقع پہنتے. وہ عورت وہ ساری بات سنتی ہے اور اس کے بعد نقاب الٹتی ہے. جب دیکھا تو پیدائشی مسلمان بچی کی آنکھوں کی عجیب سچویشن ہو گئی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ عورت موجود تھی جو پیدائشی نہیں تھی بلکہ عیسائیت سے اس نے اسلام قبول کیا تھا. وہ گوری عورت تھی. اس نے کہا اچھا آپ ہیں, آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا ہاں. کہا دیکھ میری بہن میں تجھے صرف 2 جملے کہہ کر کے چلی جاتی ہوں, یقیناً تو پیدائشی مسلمان ہے اور ہم نے پیدائشی اسلام تو ہمیں نہیں ملا لیکن ہم نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے, لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم کو مفت میں اسلام ملا ہے اس لیے قدر نہیں کر رہی ہو, ہم نے محنت سے اسلام پایا ہے اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہی ہے کہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. اگر اسلام لوگوں نے محنت کر کے حاصل کیا اور اسلام کو جنہوں نے پڑھا ہے وہ اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. پڑھو اسلام, پڑھو اپنا دین, پڑھو اپنے نبی کی حیات کو پڑھو, اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو, ان کی عظمتوں کو پڑھو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آئیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 واقعے آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے ولیوں کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہوا کرتی ہے, بڑے اونچے مقام کے وہ مالک ہوا کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا
18 سال کی عمر کے اندر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی نصیحت پر عمل کر کے 40 ڈاکوؤں کو اپنے ہاتھوں پر توبہ کراتے نظر آتے ہیں. اور پھر یہی غوث پاک جب بغداد کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، رات کا وقت تھا، بارش جب شروع ہوئی تو غوث پاک نے اس سے نیک فال لیا، اور غوث پاک 18 سالہ جوان شکم مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے. لیکن اس کے باوجود حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں. دروازے پر دستک نہیں دیتے، رات بھر دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں. صبح ہوئی، دروازہ کھلا، شیخ حماد نگاہوں کے سامنے ہیں. غوث پاک کو دیکھا، سینے سے لگایا اور کہا عبد القادر، جو فقر کا خزانہ اور جو طریقت کا خزانہ ہمارے سینے میں ہے وہ ہم تمہارے سینے میں منتقل کر دیں گے، سنبھال کر کے خرچ کرنا. اور پھر بغداد کی زمین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے زمین بغداد، اپنی قسمت پر ناز کر کہ تجھ پر اللہ کا وہ بندہ آ چکا ہے جس کو پروردگار ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنوں کو اسلام کی دولت نصیب ہو جائے گی. غوث پاک نے اپنے طرز سے یہ واضح کیا کہ میں ادب کا دامن تھام کر کے آ رہا ہوں. دستک دے سکتے تھے، کھٹکھٹا سکتے تھے، بارش کے اندر وہاں بیٹھے رہتے ہیں، بھیگتے ہیں اور دروازے پر دستک نہیں دیتے. بزرگوں کا ادب سکھا رہے ہیں، اللہ والوں کا ادب سکھا رہے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شیخ حماد کے پاس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقت کا علم حاصل کیا. خود ہی فرماتے ہیں، 2 بزرگوں سے میں نے حصول طریقت حاصل کی، طریقت کے سلسلے میں میں نے ان کی رہنمائی حاصل کی اور ان کی تربیت میں رہا. ایک تو حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک حضرت غوث پاک کے شیخ طریقت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جن سے طریقت کی تربیت پا رہے ہیں، جانتے ہیں ایک روز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ حماد کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. اتنا سننا تھا کہ شیخ حماد نے فرمایا، عبد القادر اتنا بڑا دعویٰ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ شیخ حماد کے سینے پر رکھا اور فرمایا، شیخ اپنی نگاہ باطن سے ذرا دیکھ لو. نگاہ بند کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد غوث پاک اپنا ہاتھ شیخ حماد کے سینے سے ہٹاتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ حماد فرماتے ہیں، عبد القادر، میں نے دیکھا کہ تمہاری ہاتھ کی لکیروں کے اندر اللہ نے 70 معاہدے کر رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک معاہدہ یہ ہے کہ جو تمہارا مرید ہوگا اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث اعظم، زندہ باد، فیضان قادریت جاری رہے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سنو، موجودہ دور کا اگر بدعقیدہ کہتا ہے کہ یا غوث کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، نکال دو اپنے اداروں سے فتاوی عالمگیری کو پڑھانا، اس لیے کہ تم جس فتاوی عالمگیری کو پڑھاتے ہو وہی حضرت عالمگیر کی زندگی کو پڑھو، اور جو ہے میوزیم میں جا کر کے ان کی تلوار کو دیکھو. حضرت عالمگیر کی تلوار کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. انہوں نے اپنی تلوار پر یہ کندہ کروا کے رکھا تھا اور فرماتے ہیں میری کامیابی کا ریزن یہی ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یاد رکھو اے رسول اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی. اسی لیے قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر متقین یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ قیامت میں اپنے ماننے والوں کو نفع پہنچائیں گے. لیکن ہاں، ماننے والوں کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے غوث پاک کو اذیت پہنچے، کوئی حرکت ایسی نہ کرے جس سے غوث پاک کو تکلیف پہنچے. اس لیے ضرورت اس امر
کی ہے کہ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اللہ نے ہمیں اچھی صورت میں پیدا کیا، ہم اس اسٹیٹس کو مینٹین کریں اور اچھی صورت پر ہم اسی وقت قائم رہیں گے جب ہمارا کردار اچھا ہوگا۔ دیکھیے نا، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جو ہواؤں میں اڑتا ہو، جو پانی جو ہے وہ اور کرامتیں دکھاتا ہو۔ سرکار نے ولی کی ڈیفینیشن یہ نہیں فرمائی، وہی بات فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی روشنی میں سرکار فرماتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھی صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو اچھی صورت کیا ہے؟ جب اچھا کردار ہوگا تو صورت اچھی ہوگی، اور اچھی صورت کی بنیاد پر اللہ عز و جل کی یاد آئے گی۔ تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، معاشرے سے برائیوں کو ہٹاؤ، اور اگر گری ہوئی زندگی سے اور تباہال زندگی سے عروج کے راستے کا مسافر بننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، رسول اعظم کے فرمان پر عمل کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے محنت کی اور اپنے آپ کو ہم نے چینج کر دیا، حالات بدل جائیں گے، سوسائٹی کی سچویشن بدل جائے گی، اور ہماری پہچان ایک صاف ستھرے مسلمان کی حیثیت سے اور اچھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ابھرے گی۔ آج دنیا مٹانا چاہتی ہے، آج تباہ کرنا چاہتی ہے، آج برباد کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے کوئی اور حربہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور حربے تو ہیں، یقیناً ہیں، لیکن جس خوبی کی بنیاد پر مسلمان پوری دنیا کے اندر کامیاب بھی ہوا، زمینیں نہ جیتی بلکہ دل بھی مسلمان نے جیتے ہیں، وہ چیز کیا تھی؟ وہ اچھے عمل تھے، اچھا اخلاق تھا، ایجوکیشن تھا۔ دنیا مسلمانوں کو اس سے پیچھے رکھ رہی ہے، تباہ کر رہی ہے۔ آج وہ کون سی برائی ہے جو ہماری سوسائٹی میں نہ پنپ رہی ہو؟ ہمیں چاہیے سوسائٹیوں کو برائی سے پاک کریں، ہمیں چاہیے بد کرداری کے ماحول سے نکلیں بھی اور نکالیں بھی۔ انشاءاللہ العظیم اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول بھی راضی ہوں گے، اور قیامت کے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اے اس اجتماع کے منعقد کرنے والوں، اللہ عز و جل تمہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور آج کے جلسے میں آنے والوں اللہ رب العزت جل جلالہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے صدقہ و طفیل دونوں جہاں کی بہتری عطا فرمائے۔ بس آج کیا کرنا ہے آپ کو؟ آج کیا کرنا ہے اس کو سمجھ لو۔ آج کیا کرنا ہے اسے سمجھ لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ شہر کے اندر آواز لگا رہے تھے، لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ کس ایک بزرگ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ سے صلح کر لو، یہ لوگوں سے آپ فرما رہے کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا چاہتا ہے کہ یہ نافرمان بندے توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اس لیے میں آواز لگا رہا ہوں کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ تو راضی ہے معاف کرنے کے لیے، بندہ توبہ نہیں کر رہا ہے، بندہ توبہ نہیں کر رہا۔ کچھ دنوں کے بعد یہی بزرگ قبرستان میں آواز لگا رہے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ پھر وہ بزرگ وہاں ملے، انہوں نے کہا بابا یہاں کس کو آپ صلح کی دعوت دے رہے ہو؟ تو سب مردہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں یہی پہلے زمین پر تھے نا، تب میں نے ان سے کہا تھا اللہ سے صلح کر لو، میری بات انہوں نے نہیں مانی۔ اللہ تو راضی تھا لیکن یہ تیار نہیں ہوئے۔ آج جب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے صلح کر لو، یہ بندے تو تیار ہے، مولا راضی نہیں، مولا راضی نہیں، موت نہیں آئی ابھی تک۔
توبہ کر لو، سچے دل سے توبہ کر لو، صدق دل سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کر لو۔ وہ قادر مطلق ہے، اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لو گے تو جانتے ہیں میرا مولا اس توبہ کرنے والے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور پھر سنو، یہ نہیں فرمایا گیا اے مسلمانوں، اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو صرف تنہا توبہ کرو۔ میرے کریم نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ سب توبہ کرو، سب توبہ کرو۔ میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا، اللہ اکبر، بے پردگی، اس کی طرف توجہ، اور یہ محسوس کرنا کہ موجودہ دور کے اندر پردے کے ساتھ زندگی گزارنے پر اللہ عزت نہیں عطا فرماتا۔ میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، میری قوم کی بچیوں، ذرا اتنا سوچو، مرد نماز پڑھے تو ٹوپی اور امامہ پہن کر کے پڑھتا ہے، لیکن عورت کے لیے ایسا پتلا دوپٹہ بھی وہ نہیں پہن سکتی جس دوپٹے سے بال کی سیاہی چھلکے۔ کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ رب کے سامنے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا دوپٹہ بھی نہ پہنے جس سے سیاہی بال کی جو ہے وہ چھلکے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے تو بال کی سیاہی بھی چھلکنی نہیں چاہیے۔ میں ان عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو دوپٹہ تو بہت دور کی بات ہے، باہر نکلتی ہیں بن سور کر، پردہ تو بہت دور کی بات ہے، دوپٹے کو بھی چھٹی دے دیتی ہیں، اور اللہ رحم و کرم فرمائے جو حالات ہیں۔ خاتون جنت تو کہتی ہیں میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ سوچو، غور کرو، اور اپنی اصلاح کی کوشش اور اپنی تبدیلی کی کوشش کرو۔ جانتے ہیں آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر جان آفری کے سپرد کرنے کے لیے نکلے، لیکن اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنی بہن سے نصیحت کر رہے ہیں، خبردار دوپٹہ سر سے نہ اترنے پائے، خبردار بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، خبردار نوحے نہ کرنا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ اللہ اللہ، جان اسلام کے لیے دیتے وقت بھی پردے کی پابندی کا حکم دیتے جا رہے ہیں، اور آج انہی کے ماننے والے بچے اور بچیاں آج ان کے فرمان کو پسے پوچھ رکھے ہوئے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اتنا بڑا مجمع اگر ہم سب اپنے آپ کو چینج کر لیے، ہم نے آج سے اپنی نئی زندگی شروع کر دی، آج سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہم نے بد کرداری کے دروازے بند کر دیے اور اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول کا پابند بنا دیا، خدا کی قسم پیوند والا لباس بھی اگر جسم پر ہوگا نا تب بھی میرا کریم عزت عطا فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں عظمتیں عطا فرمائے گا، محبت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے کیا خوب کہا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا،
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ غوث پاک کی عقیدت کا خراج غوث پاک کی بارگاہ میں پیش بھی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی ذبح حالی پر ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو قانون الہی اور قانون رسول کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.